میرا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ اس وقت بھارت جو ہے وہ فل ٹائم کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح پاکستان کوئی جلد بازی کرے اور پاکستان پہل کرے اور جنگ کا یعنی اعلان کر دے، تو بھارت اس میں ایک معصوم بن کے اپنے آپ کو دنیا کے آگے پورٹرے کرے۔ کل بھی ٹویٹر پہ جو آپ دیکھتے رہے اور پاکستان کی عوام کو دل برداشتہ کرنے کے لیے جو بھارتی ٹویٹر آتی ٹرولز جو تھے اور بھارتی دفاع کے لوگ اور خاص طور فوج کے لوگ جو ویڈیوز دکھاتے رہے بنکرز تباہ ہونے کے، یہ وہ بنکر جو ہیں جون 2019 میں سیرین آرمی کے بنکر تھے جو تباہ ہوئے۔ آپ یہ دیکھیں کہ شام کا ٹائم تھا، اس میں 4 سے 4:30 بجے کے درمیان یعنی وہ وقت تھا، اور وہ صبح 9 بجے ریلیز ہوئی تھی ویڈیو انڈیا کے مطابق۔ تو آپ کو جھوٹ کا یہیں سے پتہ چل جائے گا۔ باقی وہ معمولی سی فوٹو شاپنگ بھی اس میں کر لیتے، کو بہتر بنا لیتے تو شاید ان کے لیے بہتر ہوتا، لیکن اس وقت بھارت جو ہے اس نے اپنا پورا زور لگا دیا ہے کہ کسی طرح ایل او سی کے اوپر یہ ہو جائے، کیونکہ ایل او سی کے اوپر کرنے سے ان کو جو سب سے بڑا فائدہ ہے کہ کشمیر، گلگت بلتستان، اگر یہ ایریاز ہاٹ رہتے ہیں تو سی پیک کی جو پروجیکٹس ہیں وہ فوراً رک جاتے ہیں، وہ سٹینڈ سٹل پہ آ جاتے ہیں۔ تو بھارت اس وقت جو امریکہ کو کی پش پناہی پہ جو یہ سب کچھ کر رہا ہے اور اسرائیل کی پش پناہی پہ، وہ اس لیے کر رہا ہے کہ پاکستان میں چائنا کا سی پیک پروجیکٹ جو ہے وہ کسی طرح ٹھپ ہو اور وہ کسی طرح ٹیک آف نہ ہو سکے۔ چائنا سے بھی بھارت مار کھا چکا ہے، لداخ کے اندر بہت اپنے کئی کلومیٹر ایریا جو ہے وہ چائنا کو دے چکا ہے، اور ابھی اس میں ایک گولی بھی نہیں چلی تھی، وہ صرف ہاتھوں کی جنگ تھی اور ڈنڈوں کی جنگ تھی، جس میں چائنا نے کٹ کے ان کے 20 فوجی مار دیے۔ اس کے بعد بھارتی فوج میں اپنے بڑے انتشار کی باتیں آ رہی ہیں، کیونکہ یہ جو ہندوستان کی سوچ ہے اس نے بھارتی فوج کو بھی اندر سے کھوکھلا کر دیا ہے، کیونکہ ہندو اور مسلمان اور جین اور سکھ جو ہیں وہ ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا نہیں کھا رہے۔ بہت سے بھارتیوں کی ہلاکت جو ہوئی ہے فوجیوں کی لداخ کے اندر، وہ اس وجہ سے ہوئی کہ ہندو ڈاکٹرز نے ان غیر ہندو فوجیوں کا علاج کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ تو لیٹسٹ اپڈیٹ تھی۔ میرے ساتھ اس وقت جنرل غلام مصطفیٰ ساتھ ہیں۔ جنرل صاحب السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جنرل صاحب، آپ کے جوائن کرنے سے پہلے میں ایک بیسک بریف دے رہا تھا جو کل میری جنرل افتخار نے بھی دی تھی کہ کتنے را کی یہاں پہ انوالومنٹ ہے، کیا ہے۔ مجھے بڑا غصہ چڑھتا ہے جب بھی میں کسی اپنے دوست سے بات کر رہا ہوتا ہوں کہ کیوں اب ہم ڈیفینسو ہیں، کیوں ابھی بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ صرف ہائی کمیشن کو بلاؤ، پروٹیسٹ رجسٹر کراؤ اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ ہم اپنا پوسچر تو کم از کم صحیح کر لینا کہ اگلے کو پتہ چل جائے کہ 2 نیوکلیئر کنٹریز have a flashpoint between them, which is Kashmir, and nobody can joke about it. دیکھو بشیر، میں اور آپ شاید ان چند لوگوں سے جو شروع سے ہی ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ صرف دفاعی جو صورتحال ہے، اگر آپ کا پوسٹر دفاعی ہوگا تو آپ کو مار پڑتی رہے گی۔ آج تک کوئی دنیا کی کوئی طاقت کسی جگہ بھی کسی طریقے سے بھی، چاہے وہ آپ پرسنل لیول سے لے لیں چاہے ہائیسٹ لیول پہ چلے جائیں، دفاعی پوزیشن میں رہتے ہوئے آپ کوئی جنگ جیت نہیں سکتے۔ اور اگر ہمیں یہ کبھی یہ شک تھا کہ پاکستان جنگ میں ہے، تو آج جو بریفنگ ہوئی ہے فارن منسٹر کی اور آئی ایس پی آر کی، اس سے واضح ہو جانا چاہیے کہ پاکستان حالت جنگ میں ہے۔ اب اس جنگ کو لڑنے کے لیے، اگر آپ کو یاد ہو، پچھلے سال سے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کے لیے یہ موقع ہے کہ جنگ اپنے طریقے سے، اپنی مرضی کے مطابق اور اپنی پسند کے میدان جنگ میں لڑے ہوئے جنگ۔ اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف توپ پر تفنگی استعمال کریں، اور بہت سی طریقے ہیں، لیکن پاکستان نے حیران کن چیز یہ ہے کہ تمام تر اہلیت اور قابلیت ہونے کے باوجود یہ سب دنیا جانتی ہے کہ اس گیم میں پاکستان سے بہتر اور کوئی ہے نہیں ہے، کیونکہ جس طریقے سے جنرل حمید گل نے کہا تھا کہ ہم نے امریکہ کی مدد سے روس کو، سوویت یونین کو شکست دی ہے، اور ابھی امریکہ کی مدد سے امریکہ وہاں پہ مار کھا رہا ہے افغانستان میں، تو پاکستان نے اپنے جب ہاتھ پیر باندھ لیں گے تو دشمن مارے گا آپ کو، اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں ہے، مارے گا آپ کو، کیوں نہیں مارے گا آپ کو، اس کا تو ایک واضح مقصد ہے۔ ہم اگر اپنے پاکستان کی دفاع کرنا چاہتے ہیں، ہم اگر پاکستان کے عوام کو، پاکستان کی جغرافیہ کا، پاکستان کی آئیڈیالوجی کا دفاع کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں بھی اپنی تمام تر صلاحیتیں بروئے کار لانی پڑیں گی، اور ہم بیٹھ کے پیچھے ہٹ کے دنیا کے پاس جا کے ہم لوگوں کو بتا کے ایسی بات نہیں بنے گی۔ امن آج تک بھیک میں کبھی کسی نے نہیں دیا، یہ ہمیں کلیئر ہونا چاہیے۔ جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے، لیکن جب تک آپ جنگ کے لیے تیار نہیں ہے اور دشمن کو جو بیک کرنے والے ہیں ان کو یہ واضح نہیں ہے کہ یہ قوم نہ صرف جنگ کے لیے تیار ہے بلکہ ہماری حد سے پار جانے کو بھی تیار ہے اگر ضرورت پڑتی ہے اس کو، اس دن آپ کی بات سنیں گے۔
لیکن ہم تو نہ اپنی قوم کو تیار کر رہے ہیں انٹرنلی، نہ ہم دنیا کو کسی کسی بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، بلکہ الٹا جو پاکستان کے اندر جو ہمارے دشمن بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان کے، وہ دشمن کی بولی بول رہے ہیں اور ہم سن رہے ہیں، اس کے خلاف اعلان کر دیتے ہیں، اس سے آگے ہم کرتے کچھ نہیں ہے. تو یہ دفاعی جو ٹوٹل ہم نے جو اپنے آپ کو وہ کاکون میں بند کر کے بیٹھ گئے ہیں، یہ دنیا مارے گی ہمیں، بھارت تو مارے گا ہم. تو دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ میں تو کوئی تھانے دار تو ہوں نہیں کسی تھانے کا کہ میں جاؤں اور لوگوں کو اریسٹ کرنا شروع ہو جاؤں، لیکن ہمارے جو مقتدر ادارے ہیں ان کا کام ہے پھر یہ. میں یہ آپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہوں اور میں آپ کے تھرو میں پرائم منسٹر کو بھی آج میں یہ میسج ابھی میں نے کیا اور میں ان کی کیبنٹ میں ہر ایک کو میں بتا رہا ہوں کہ بے سب سے پہلے یار کم از کم انڈیا کی فلائٹس تو بند کرو پاکستان کے اوپر، ان کو ساتھ تجارت تو بند کرو ادرک اور لہسن کی، کچھ تو ان کو نقصان پہنچاؤ نا یہاں پہ، ان کو پتہ چلے انہوں نے ہمارے بندے جو ہے ان کو شہید کیا ہے، زخمی کیا، ہم وہ سب بغیر ناموں کے ہمارے شہداء بڑھتے رہتے ہیں، یہ کوئی بات ہے؟ دیکھیے جی، ہم آج سے نہیں، اس سے 2-2.5 دہائیوں سے ہم یہ مار کھا رہے ہیں اور لگاتار قربانیاں دے رہے ہیں. ہمارے 80,000 سے زیادہ ہمارے قوم کے بچے، بوڑھے، بہنیں، بھائی، بیٹے سب شہید ہو چکے ہوئے ہیں. روز کے حساب سے ہم اپنی میتیں جاتے ہیں. شہید کا فخر ہے ہمیں فخر ہے کہ ہماری جو ایجنسیز ہیں زبردست کام کر رہی ہیں. ہمیں یہ فخر ہے کہ دنیا اس کو مانتی ہے. لیکن اس سے ہمیں آگے چلنا ہوگا، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. مزید آپ دیکھ لیجیے، جب آپ اس وقت تو آپ کی جو رسپانسز ہے نا وہ چوک کرتے جا رہے ہیں لوگ، کیونکہ اگر آپ سارا کچھ جو آپ کے ہاتھ میں ہے وہ آپ کھو دیں گے یا استعمال نہیں کریں گے تو آپ کو دشمن تو کبھی آپ کو اس سے آگے نہیں جانے دے گا. اس سے ہمارے دیکھیے، ہم یہ بات پاکستان کے عوام کو اور آپ کو مجھے بڑی واضح سمجھ ہونی چاہیے کہ جنگ پاکستان کا مقدر ہے. پاکستان اس سے بھاگ نہیں سکتا. بس اب جنگ لڑنی ہے، کب لڑنی ہے، کیسے لڑنی ہے، وہ اب بھی ہمارے اختیار میں ہے. یہ صحیح ہے کہ پاکستان اس وقت اکنامکلی کمزور ہے، وہ انڈیا یہ کون بھی سا صحیح اپنا ہے. کوئی اس وقت جی بہت بڑا کوئی دھانسو بنا ہوا ہے؟ اسی میں اس طرف آ رہا ہوں نا. یہ بھی سچ ہے کہ پاکستان انٹرنلی جو ہے مختلف قوتیں مل کے پاکستان کو سیاسی طور پر بھی ڈی اسٹیبلائز کر رہی ہیں، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بھارت بھی اس وقت کمزور ترین موقع پر ہے. اس وقت جس طرح آپ نے کہا ان کی اکانومی ٹینک کر گئی ہے، ان کی فوج کے اندر ہندوؤں کے اندر آپس میں اختلاف ہیں، برہمن دوسری ذات کے لوگوں کو بات کرنے کو تیار نہیں ہے. ان کی مختلف ریاستوں میں مختلف قسم کی شورشیں چل رہی ہیں. کشمیر میں ہمارے جو بچے، بہنیں، بھائی ہیں وہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں. بھارت اس وقت کمزور ترین صورتحال میں ہے. اگر ہم کمزور ہیں تو بھارت بھی تکڑا نہیں ہے. ویسے بھی اللہ کا فضل ہے، پاکستان کو اتنا گیا گزرا ملک نہیں ہے. تو پھر ہمیں ڈر کس بات کا ہے، ہمیں خوف کس بات کا ہے؟ کیوں نہیں ہم قوم کو پریپیئر کرتے اور کیوں نہیں ہم اللہ کا نام لیتے؟ بھائی ہم خود اپنے آپ سے اب خود ڈرے ہوئے ہیں. ہم اس کا کوئی علاج نہیں. اگر آپ اپنے آپ کو اس خوف کے ایک دائرے میں بند کر لیں گے تو اس سے باہر نکلنے کا اور کوئی راستہ نہیں رہتا. پھر ہمیں اپنے اس خوف کا یہ دائرہ توڑنا ہوگا. اس سے ہمیں وہ تمام یہ جو ہمارے انٹلیکچوئل بیٹھ کے ہمیں لیکچر دیتے رہتے ہیں کہ امن 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 امن، بھائی بھیک میں نہیں دیتا کوئی بھی. آج تک کوئی بھیک میں وہ گھر، یہ جو دنیا کا مراسی بن کے بھارت بیٹھا ہوا ہے اس وقت، ساری دنیا سے وہ سب کچھ لے کے پاکستان کے خلاف استعمال کر رہا ہے اور ابھی دنیا اس کو ہتھیار بھی بیچ رہی ہے، سب کچھ کر رہی ہے. کب ہم کریں گے؟ جب بھارت پوری طریقے سے اس طریقے سے تیار ہو جائے گا. اس سے تو بات یہ ہے کہ ابھی اسی سال بھارت جو ہے 3rd لارجسٹ امپورٹر بن گیا ہے ڈیفنس ویپنز کا پوری دنیا کے اندر. تو یہ اس نے آج دیوالی کے دن تو صرف اپنا ہوا میں چلانے کے لیے تو نہیں لیا نا سارا کچھ، انہوں نے ظاہری بات ہے کسی دشمن کا سوچا ہے. اور دشمن کون کون ہے ان کا؟ ایک ہے میں، ایک چائنا ہے. بھائی چائنا سے تو وہ لڑ نہیں سکتے. چائنا سے پنگا لیں گے تو چائنا نے، جس طرح بھی آپ اپنے انٹرو میں بھی کہہ رہے تھے، انہوں نے تو بغیر ہتھیار کے گوڈے لگا دیے. اب تو اپنا جو سو کالڈ مقدس پہاڑ ہے ان کا کیلاش، وہ دینے پہ تیار ہو گئے ہیں. وہ بغیر کسی اس کے، وہ تو چائنا سے تو لڑ نہیں سکتے. وہ لوگ، ان کو پتا ہے کہ جو ہمالیہ ان کے درمیان ایک دیوار تھی وہ ختم ہو گئی ہوئی ہے. دیوار چائنا نے ختم کر دی وہ دیوار. اب اگر وہ لڑ سکتے ہیں یا کسی کو ان کے خیال میں نقصان پہنچا سکتے ہیں، وہ پاکستان ہے. ان کا خیال یہ ہے کہ اگر اس ایکویشن سے یہ جو بیلٹ اور روڈ انیشیٹو ہے، یہ 1 بیلٹ 1 روڈ کا انیشیٹو ہے جس میں سی پیک ایک کلیدی حیثیت رکھتا ہے، اگر اس کو نکال دیا جائے تو چائنا کا زور بھی ٹوٹ جائے گا. چائنا بھی اس بات کو سمجھتا ہے، پاکستان بھی جانتا ہے اس چیز کو. تو ہم کیوں، ہمیں اپنی حیثیت کو استعمال کرنا ہے. اگر ہم اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کے اپنے گھر میں سارے دروازے بند کر لیں گے تو ہمارا محفوظ نہیں رہیں گے ہم لوگ. لیکن میں تو کنونس ہوں کہ ایل او سی پہ جو آئے روز کر رہا ہے انڈیا،
اس کے پیچھے there's a method to the reason اور there's a method to the madness. وہ پرووک کر رہا ہے پاکستان کو. آف کورس وہی کر رہا ہے یہ. وہ دیکھیں نا, وہ اس نے پوری آپ کی LOC گرم کی ہوئی ہے. پاکستان کی ساری توجہ اس نے ادھر کرائی ہوئی ہے. پاکستان کی فوج وہاں پہ پھنسی ہوئی ہے. پاکستان کی فوج اندرونی طور پر جو رد الفساد ہے وہ بھی کر رہی ہے پاکستان کی فوج. تو پاکستان کی فوج کی جو پیور ملٹری رسپانسز ہے نا, ان کو وہ چوک کرتا جا رہا ہے. اس کو بار بار اسی کہہ رہا ہوں, پیور ملٹری رسپانسز پاکستان کی چوک کرتا جا رہا ہے آپ کو. تو ان اینی کیس جو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو طاقت ودیت کی ہے, ہم کیوں استعمال نہیں کر رہے؟ یہ نہیں, آپ زیادہ انتظار نہیں کرتے. نہ تو کشمیر کا مسئلہ جو ہے جس طرح کہا جاتا تھا کہ بیک برنر پہ ڈال دیں, ہم جب ترقی کر لیں گے پھر دیکھیں گے بات. اب اس کا بھی ایک ٹائم لمٹ ہے. اس سے آگے آپ کے ہاتھ سے وہ مقبوضہ کشمیر بھی نکل جائے گا, اور پھر خدا نہ خواستہ جو میں نے 5 اگست کو ایک آرٹیکل آپ کے لیے لکھا تھا, مجھے وہ نظر آتا ہے. اللہ رحم کرے. اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ کا ملاقاتیں تو ہوتی ہوں گی اپنے حلقوں میں, تو کیا ہم لوگ تیار ہیں ان کے دانت کھٹے کرنے کے لیے؟ جی, آج اگر آپ رینک اینڈ فائل سے پتہ کریں تو شدید غصے میں بھی ہیں, اور ان کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے اور جس طریقے سے ان کو اکسایا جا رہا ہے یا ان کو تنگ کیا جا رہا ہے, وہ رینک اینڈ فائل پوری تیار ہے, غصے میں بھی ہے. اور جس کا تانا دیا جاتا ہے ان کو کہ وہ جذبہ استعمال کریں, جذبہ ان میں ہے. اگر وہ قائد اعظم کے مزار کی بے حرمتی برداشت نہیں کر سکتے, میرے 2 بچے اس کے لیے اپنا کیریئر قربان کر سکتے ہیں, تو پاکستان کے دفاع کے لیے تو سارے بچے جو میرے بیٹھے ہوئے ہیں تیار ہیں اس میں بیٹھے ہوئے. رائٹ. جنرل غلام مصعب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. میں آپ کو چند باتیں بتا دوں کہ را نے ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ آف انڈیا, انہوں نے $55,581 بھارتی بینکوں کے ذریعے منتقل کیے. $0.82 ملین بھارت نے TTP کمانڈرز کو منتقل کیے, اور بھارت نے 700 دہشت گردوں کی فورس بنائی اور $60 ملین ان کے اوپر خرچ کیا. بلوچستان میں انتشار کے لیے بھارت نے $23.5 ملین دیے, اور الطاف حسین گروپ کو $3.2 ملین کی رقم دی گئی. اور PSX حملے میں بھارتی بارود اور خودکش جیکٹس استعمال ہوئی تھیں. را نے پاکستان میں دہشت گردی کے لیے $22 ملین دیے. را ایجنٹ TTP کے نمائندوں سے ملتے رہے ہیں اور ان کو گائیڈ کرتے رہے ہیں. اور بھارت دہشت گردی کے 87 کیمپس چلا رہا ہے. سابق بھارتی سفارتکار نے حاجی گاک میں دہشت گردی کیمپ کا دورہ کیا, اور کندہار میں کیمپ کے لیے بھارت نے $30 ملین دیے وہاں پہ. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ بھارتی انتہا پسند تنظیموں کی فنڈنگ کر رہا ہے, مسلسل فنڈنگ کر رہا ہے, اور دہشت گرد تنظیموں کی مالی مدد اور اسلحہ فراہمی کے ثبوت ہیں. اور افغان سفارت خانے میں کرنل راجیش 4 بار دہشت گرد تنظیموں سے ملے ہیں, جس کے ویڈیو اور آڈیو ایویڈنسز ہیں. اور ملاقاتوں میں پاکستان کے اندر دہشت گردی کے منصوبہ بندی کی گئی. کلبھوشن یادو نے کیا کیا بتایا, یہ آپ کو میں پھر بتاؤں گا. اور آپ کو بتاؤں کہ افغان سفارت خانوں میں کرنل راجیش ماسٹر مائنڈ ہے, اور دہشت گردی کے لیے بھارتی معاونت کا پورا خاکہ وہ جو ہے وہ بناتے ہیں. اور الطاف حسین گروپ کے لیے بھارت نے 4 دہشت گردی کیمپ بنائے, اور الطاف حسین گروپ کے لیے 40 دہشت گردوں نے کیمپس میں تربیت لی. گوادر PC ہوٹل حملے میں PLF اور BLA یہ دونوں ملوث تھے. اور را افسران جو تھے انوراگ سنگھ, انہوں نے گوادر میں PC حملے کی منصوبہ بندی کی تھی, اور انوراگ سنگھ کو حملے کے لیے $0.5 ملین دیے گئے تھے. اور اللہ نظر مقامی دہشت گرد اور بھارت کے درمیان رابطے کا ذریعہ بنا, اور بھارت پاکستان مخالف قوتوں کو متحد کرنے کے لیے اکسا رہا ہے. اور بھارت میں موجود داعش کے دہشت گرد افغانستان پہنچائے گئے. بھارتی سفارت خانے پاکستان میں دہشت گردی کے لیے فنڈز دے رہے ہیں, اور افغانستان میں بھارتی سفارت خانے بلوچ دھڑوں کو دھڑا دھڑ فنڈنگ دے رہے ہیں. اور بھی بہت ایویڈنسز آئے ہیں بھارت کی پاکستان کے اندر انوالومنٹ کے. لیکن فی الحال یہ ہے کہ LOC بہت ہاٹ ہے, اور میری عقل اور دانست اور میرا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ اس وقت بھارت جو ہے وہ فل ٹائم کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح پاکستان کوئی جلد بازی کرے اور پاکستان پہل کرے اور جنگ کا یعنی اعلان کر دے, تو بھارت اس میں ایک معصوم بن کے اپنے آپ کو دنیا کے آگے پورٹرے کرے.